أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ 12ویں پارے سورہ یوسف کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے ایک دوسرے اہم ترین تبدیلی موڑ کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہاں سے قافلے والے لے گئے مصر میں، اور مصر میں سامان تجارت سمجھ کر ان پہ بولی لگائی گئی، تو بے شمار خریداروں میں سے ایک سامان تجارت کے خریدار عزیز مصر بھی تھے، مصر کے گورنر۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس بادشاہ کے اپنے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس قافلوں والوں کے پاس لڑکوں کے سامان تجارت کی صورت میں اور بھی کچھ لڑکے ہوں، تو اس سامان کے متلاشیوں میں جو عزیز مصر بھی شامل تھے، اس کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی کیوں نہ اس کو خرید لیا جائے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر کے رکھ لیں گے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے گورنر نے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خرید لیا تھا مصر سے، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو بڑے عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ شاید ہمارا یہ کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس واسطے سے سکھائیں اس کو کچھ حقیقتیں، تعبیریں خوابوں کے، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کے کرنے پر مکمل غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ یعنی اللہ جس کام کا ہونا طے فرما لے وہ کام ہو کے ہی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے تدبیریں اختیار فرماتا ہے، اور ایسے تدبیریں کہ جو ہر حال میں کامیابیوں سے امکنار ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے کام کے کرنے میں اور اپنے کام کے تکمیل پر غالب ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کو منظور تھا کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو عزت اور شرافت اور احترام ہر لحاظ سے دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب بنا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچ گیا وہ اپنے جوانے کی عمر کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلے دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور پسلایا اس کو اس عورت نے، هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں یہ تھا، عن نفسه، اس کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے دروازے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے غافل کرنے کی کوشش کی، آمادہ گناہ کرنا چاہا۔ وقالت ہیت لک، اور وہ کہنے لگی کہ آئیے اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کے پناہ، انہ ربی، بے شک وہی میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے یہ اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ بے انصاف لوگوں کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ جس نے مجھ پر اتنا بڑا رحم کیا ہے کہ میں کون تھا، کہاں سے کہاں تک مجھے لے کے آیا اور مجھے یہ بہترین ٹھکانہ عطا کیا، اور اس اللہ کے حکموں کی میں خلاف ورزی کروں، یعنی ارتکاب گناہ کروں۔
اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً فکر کیا تھا اس خاتون نے اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی فکر کر لیتا اس خاتون کا، لولا الرآ برہان ربی، اگر نہ ہوتا یہ کہ وہ دیکھے قدرت اپنے رب کا، یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ اور ان کا رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ موڑاتی اور توجہ اللہ کی طرف نہ آتی، تو یقیناً اسباب گناہ ہر لحاظ سے کامل تھے کہ یوسف علیہ السلام بھی گناہ کی کرنے کی طرف مائل ہو جاتا، جیسے کہ وہ خاتون گناہ کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ مفسرین نے اس میں بڑی چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن بطور خلاصے کی یہی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آئی کہ وہ ایک میرا وہ اللہ جس نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ مجھے کہاں سے کہاں نکالا، اور ایک میں اس اللہ کے حکموں کے خلاف کروں، گناہ ارتکاب کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، یہ اس لیے لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم اس پر سے برائی کو ہٹائیں، والفحشاء، اور اس بے حیائی کے کام کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اسی لیے تو گناہوں سے بچ گئے۔ واستبق الباب، اور اس نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس خاتون نے چھیر ڈالا اس کی قمیص کو پچھلی کی طرف سے، یعنی پیچھے سے پکڑنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بھاگ رہے تھے تو اتنے وہ قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس، یعنی جس دروازے سے یوسف علیہ السلام باہر کی طرف نکل رہے ہیں اور پیچھے سے وہ خاتون اس کو پکڑ رہی ہے، تو دروازے کے پاس پہنچتے ہی وہ مالک وہاں پر آ گیا۔ اب اس خاتون نے بڑے مکر سے کام لیا، قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا کوئی سزا نہیں ہے اس کے لیے کہ جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہی کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس نے فوراً اپنے ایک نیا بات اور ایک نئی کہانی اس نے گڑھ لی وہاں پہ کہ کیا ایسے شخص کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے یا آمادہ گناہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا زیادتی یوسف کی طرف سے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، یا راودتنی، یہی مجھے ورغلا رہی تھی یا مجھے غافل کرنا چاہ رہی تھی، عن نفسی، میرے نفس سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے جو کہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا۔ اس نے کہا، ان کانا قمیصہ، اگر ہے اس کا کرتا قد پٹا ہوا، من قبل، آگے سے، فصدقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون نے سچ کہا، وہو من الکاذبین، اور وہ یعنی یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پیچھے ہٹاتی رہی ہوگی اور قمیص سامنے سے پٹ گیا۔ لیکن وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہے اس کا کرتا قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پٹا ہوا، تو فَكَذَبَتْ، پس وہ خاتون جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور یہ خاتون اس کو پیچھے سے پکڑ رہی تھی، اور اس پکڑنے کے دورانی میں اس کا قمیص پیچھے سے پٹ گیا۔ تو یہ ایک تدبیر بتائی اس خاتون کے خاندانوں میں سے ایک شخص نے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، پس جب اس نے دیکھا، یعنی عزیز مصر نے، اس کے قمیص کو، قد من دبر، کہ جو پٹا ہوا تھا پیچھے سے، قال، کہنے لگا، انہ من کیدکن، بے شک یہ بعض فریبکار عورتوں کے فریبکاریوں میں سے ایک فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تم میں سے بعض عورتوں کی جو فریبکاری ہے وہ بہت بڑی عظیم تر ہے۔ یعنی وہ قصے اور کہانیوں کے بنانے پہ آ جائیں تو کڑے کڑے وہ قصے گڑھ لیتے ہیں اور بندوں کو، ٹھیک ٹھاک بندوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کو آمادہ گناہ کر دیتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یہ بات کہہ کر کے عزیز مصر نے اب یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو جانے دیں، اور ساتھ ہی خاتون سے کہا، واستغفری لذنبک، آپ اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی تھی خطا کاروں میں سے، یعنی گناہ کے کرنے کا ارادہ تو نے کیا ہے، الزام تو نے یوسف پہ لگا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سچ کو سچ اور حق کو حق کہنا چاہیے، چاہے وہ اپنے کتنے ہی قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، جیسے کہ عزیز مصر نے۔
حالانکہ عزیز مصر نے سارا رونا رویا حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام ڈال کر، لیکن شوہر نے جب حقیقت پہ نگاہ رکھی تو خاتون کو سمجھا دیا کہ بھئی آپ کے سمجھنے کے لیے اتنے بات کافی ہے کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو. اور یوسف علیہ السلام کے بے گناہی کے لیے یہی اشارہ کافی تھا کہ یوسف اس بات کو جانے دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. 12 پارے سورہ یوسف کا یہ 4واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی ہر یوسف علیہ السلام ہی کے واقعہ کا ایک دوسرا پہلو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر مصر میں عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، لیکن جب حقیقت اور دلائل کی بنیاد پر وہ جھوٹی ثابت ہوئی تو ظاہر بات ہے بڑے گھر کی خاتون تھی، اس کا یہ قصہ شہر میں بڑا مشہور ہوا اور ہر جگہ بیٹھی ہوئی 2 سے 4 خواتین اس بارے میں گفتگو کرنے لگی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک پھر پہنچی کہ بھئی میرا یہ قصہ تو شہر کی خواتین میں مشہور ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنا سامانی دلچسپی سمجھ کر کے آپس میں اسی کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہیں. اب وہ بھی بڑی سمجھدار خاتون تھی. اس نے ایسے تمام خواتین کے لیے ایک دعوت کا پروگرام کیا اور ان کے سامنے چھریاں رکھی، فروٹ رکھے، ایسے فروٹ کی جن کو چوڑیوں سے کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں اندر موجود تھے جب ان تمام خواتین کے لیے دسترخوان پہ کھانے پینے کی چیزیں سجا کر کے رکھ دی گئی اور یہ اس کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو یوسف علیہ السلام کو اس خاتون کے اس مکر و فریب کے اور اس سارے جو اس نے پلاننگ بنائی تھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف باہر آ جاؤ. اب یوسف علیہ السلام انہی خواتین کے پاس سے گزر کر کے باہر جا رہے تھے. ان خواتین کے علم میں بھی نہیں تھا کہ آخر عزیز مصر نے کس وجہ سے ہمیں یہ پرتکلف ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے اور ہمارے لیے یہ عشایہ کیا ہے یا زہرانہ کیا ہے. ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ سارے پلاننگ کر چکی تھی، اس لیے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئی فروٹوں کی اور چوریاں ہاتھوں میں پکڑی، یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ وہ خواتین جو ہاتھوں میں پھل پکڑے دوسرے ہاتھ میں چوری پکڑ کر کے اس کو کاٹ رہی تھی، وہ ان کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ پھلوں کو کاٹتے ہوئے اپنی انگلیوں تک کو کاٹ گئی، لیکن ان کو یہ محسوس نہیں ہو سکا کہ بھئی ہمیں تو نیچے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئی اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. جب انگلیاں کاٹی تو اب یوسف علیہ السلام تو وہاں سے گزر گئے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ مجھے عزیز مصر نے کیوں یہاں سے گزرنے کے لیے بلایا ہے. وہ تو اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے بہرحال وہاں سے گزرے تھے. تو اب عزیز مصر نے ان خواتین کے اپنے ہاں جمع کرنے کا جو مقصد تھا وہ بیان کر دیا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے دعوت دی کہ تم جو اس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہے تھے، دیکھو یہ ہے وہ نوجوان کہ جس کی وجہ سے میں اپنے دل کو دے بیٹھی. تو پھر ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھئی تم عزیز مصر کے اہلیہ کی ہر بات کو مان لیا کرو. یہ وہ قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، اور کہنے لگی عورت اس شہر میں کہ عزیز کی عورت تراود فتاها عن نفسه کی خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے. قد شغفها حبا، یقیناً وہ فریفتہ ہو گئی ہے اس کی محبت میں. انا لنراها في ضلال مبين، بے شک ہم اس کو صریح خطا پر دیکھتے ہیں. یعنی خواتین نے اس طرح کی گفتگویں اپنے ہاں مشہور کر دی.
فلما سمعت بمکرہن، پھر جب سنا اس عورت نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے بمکرہن ان کے فریب کاری کو، تو ارسلت الیہن، تو اس نے بلوا بھیجا ان کو، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے ایک مجلس، واتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے تما دی ایک چھری، وقالت اخرج علیہن، اور بولی یوسف سے کہ نکلا ان کے سامنے، یعنی یوسف علیہ السلام اسی لائن میں کہیں اندر تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اس خاتون کے سارے تدبیر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب دیکھا اس کو ان خواتین نے تو وہ ششدر رہ گئی، بہت بڑا اس کو جانی، وقطعن ایدیہن، اور اس ششدرگی کے دوران، حیرانگی کے دوران انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلنا، اور کہنے لگے حاش للہ، حاش للہ، اللہ کے پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ اور معزز فرشتہ ہے۔ یعنی جب وہ یوسف علیہ السلام کے تاریخ میں اتنے آگے نکل گئی تو قالت، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، فذلکن الذی، یہ ہے وہ، لمتننی فیہ، جس کے بارے تم مجھے طعنہ دیتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اس کو لینا چاہا اس کے جی سے، فاستعصم، لیکن وہ خود بچا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے اپنے پیغمبر کی پاکیزگی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ خود وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے اس کو اس کے نفس سے غافل کرنا چاہا لیکن یہ بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ، اور اگر یہ نہ کرے گا وہ جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ یعنی اس خاتون نے اپنے مستقبل کے عزم کو بھی یہاں پہ ان کے سامنے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ گفتگو کسی طرح سے سنی تو قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، السجن احب الیہ، قید مجھ کو زیادہ پسند ہے، مما، اس کام سے، یدعوننی الیہ، کہ جس کے کرنے کے لیے مجھے یہ اپنے طرف بلا رہی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اے اللہ اگر تو نے مجھ پر سے اس خاتون کے اس داؤ کو ہٹا نہ دیا، قیدہن، اس کے اس فریب کاری کو، تو اسب الیہن، کہیں میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا بے عقلی کے کام کرنے والوں میں سے۔ اس لیے کہ یہ بڑی ہی بے عقلی ہے کہ اپنے محسن کے احسانوں کو بندہ بھلا کر اس کو نقصان پہنچاتے، اس کے مرضی کے خلاف کاموں کو کرے۔ تو میرے رب جو میرا سب سے بڑا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے اچھائیاں کی، اور پھر یہ جو میرا مالک ہے جس کے گھر میں میں رہتا ہوں، یہ اس کا عزت ہے، اور میں اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے عزت کو داغدار کر دوں، اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کی ناراضگی والا کام کر دوں اور پھر اپنے مالک کی ناراضگی والا کام کر دوں۔ یہ پروردگار، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ فاستجاب له ربه، سو قبول کر لی اس کے اس دعا کو اس کے رب نے، فصرف عنه کیدہن، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا لیا اس پر سے اس خاتون کے اس فریب کاری کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا خبردار ہے۔ ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، لیسجننہ، یہ کہ اس کو قید رکھیں، حتی حین، ایک وقت مقرر تک، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پھر اس طرح سے ڈالی گئی، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی کہ بھی خامخواہ یہ قصہ اب مشہور ہو چکا ہے، اور عزیز مصر بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ بھئی میرے گھر میں جو میرا ملازم ہے یا میرا رکھا ہوا بنایا ہوا جو بیٹا ہے، یہ میرے بیوی کے ساتھ یا میری بیوی کے اس کے ساتھ رویہ غیر اخلاقیانہ ہے، تو اب اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے۔ وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوں نہ یوسف کو، جو کہ یقیناً بے گناہ ہے، کچھ عرصے کے لیے اس گھر سے باہر کر دیا جائے۔ اب گھر سے باہر کہاں لے جایا جائے اس کو، یقیناً کوئی صورت تو تھی نہیں سوائے اس کے کہ اس کو قیدی بنا کر کے قید میں ڈال دیا جائے، اور اس طرح سے لوگوں کے زبانیں ان تمام تر الزامات پر سے رک جائیں کہ جو لوگ آپس کے مجلسوں میں ذریعہ گفتگو بنا چکے ہیں، اور وہ کبھی اس کا نسبت یوسف کی طرف کرتے ہیں تو کبھی اس کا نسبت بادشاہ مصر کی طرف کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے ذہن میں یہ اللہ نے خیال ڈالا یوسف علیہ السلام کے دعا کی بدولت کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو یہاں سے نکال کر کے قید میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایک سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور بظاہر اس سبب کے اندر وہ یوسف عزیز مصر جو ہیں وہ بھی اپنا یہی تحفظ
سمجھ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں ان کو نکالوں گا تو میرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی جو انگلیاں میرے گھر کے طرف اٹھ رہی ہے وہ موقع لوگوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، اور جب وہ موقع ہی نہیں رہے گا الزام تراشی کا تو پھر لوگوں کے اندر سے یہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گناہوں سے محافظت کی اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کار اختیار کیا۔ فقہاء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بندے کو جب گناہ کی طرف زبردستی مائل کیا جا رہا ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے کہ پروردگار میں تو بچنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کام کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ جب بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے ہی اسباب پیدا کریں گے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پیدا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔